السلام علیکم ناظرین، اہم خبروں میں رچرڈ گرینیل نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کی ہے دوبارہ، عمران خان کو رہا کرو۔ ہم نے پرسوں بھی اپنی ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ رچرڈ گرینیل جو ہیں وہ سابق خفیہ ایجنسی کے سربراہ رہ چکے ہیں اور جرمنی میں سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے۔ اقوام متحدہ میں 8 سال جو ہے وہ امریکہ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ ایک ایسے سینئر عہدیدار نے عمران خان کی رہائی کے لیے پھر ایک ٹویٹ کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے، اور یہ پاکستان میں ایک انوکھے طرز پہ انہوں نے جھکایا ہے۔ وہ تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیو نیوز نے، ہم سارا پاکستان جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جتنے بھی ہمارے میڈیا چینل ہیں اور جتنے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہیں وہ سارے کنٹرولڈ ہیں، مگر جنگ گروپ ہر حکومت میں سوائے عمران خان کی حکومت کے، وہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ اخبار تھا، چینل تھا، اور نواز شریف کے ساتھ شروع میں اس کے ساتھ بھی تھا۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ انہوں نے کیسے سیاسی لیڈروں کی، خواتین کی کردار کشی کی، عمران خان کے فیملیز کی کردار کشی کی۔ جس طرح سے جیو نیوز کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس لیے الیکٹرانک میڈیا پہ جو نیشنل میڈیاز ہیں، جو نیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، اس پہ عوام کا اعتماد کم ہے اور عوام زیادہ تر سوشل میڈیا کی طرف راغب ہے۔ اب یہ حکومت اور اس کی جو میڈیا کمپین ہے، جو اربوں روپے کے اشتہارات ان گروپ کو ملتے ہیں، جنگ گروپ کو اور جیو کو، تو اس لیے مکمل طور پہ ایک تو یہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ اور اس گورنمنٹ کا چینل ہے، اور یہ پوری دنیا کو علم ہے۔ انہوں نے پرسوں جب رچرڈ گرینیل کی تعیناتی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک گے جو ہیں ان کو ونزویلا اور جو شمالی کوریا ہے ان کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایک اہم ذمہ داری دے دی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینیل کو انتہائی اہم ذمہ داریاں دی ہیں۔ صرف وہ 2 ممالک نہیں ہیں، خصوصی مبصر ہیں، ان کے ترجمان ہیں ایک ٹائپ کے، ان کے بارے میں جو جنگ نے اپنا غصہ، کیونکہ عمران خان کے حق میں اگر کوئی خبر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ ان کے صحافی، ان کے چینل ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی عجیب ٹائپ کی خبر، ہیڈ لائن جو انٹرو ہوتا ہے وہ کچھ عجیب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ان کو برا لگتا ہے، جیسے عمران خان کی اور جنگ کی، جیو کی جو ہے وہ لڑائی ہے، کسی اور کی لڑائی نہیں ہے، تو وہ میرے خیال میں پرسنل لے لیتے ہیں جیو والے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ماضی میں عمران خان نے شکیل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بدلا ہو، مگر ان کے صحافی بھی مکمل طور پہ وہ لیے بھی اس انداز میں، ان کو ایک ٹریننگ بھی اس طرح دی گئی ہے کہ انہوں نے پورا جو ہے وہ عمران خان کی کردار کشی کرنی ہے۔ یہ ہم نے، اگر آپ صحیح تجزیہ کریں تو آپ جیو نیوز کا جو غصہ اور اس کا جو بغض عمران خان، اس کی فیملی کے بارے میں ہے، وہ آپ کو صاف دکھائی دے گا، چاہے وہ ان کے اینکر ہیں، 1-2 کو چھوڑ کے، شہزاد اقبال ہو گئے، حامد میر ہو گئے، یہ ایسے اینکر ہیں کہ ان کو چھوڑ کے باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اینکر جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ارشاد بٹی ٹائپ کے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور نون لیگ سے جو محبت کرتے ہیں اور جو اس کی ایفیلیشن ان کے ساتھ ہے یا حمایت ان کے ساتھ ہے، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جیو نیوز میں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اداروں میں نیوٹرل صحافی ہیں نہیں، 2 سائڈ پہ ہیں، یا عمران مخالف ہے یا عمران کے حق میں ہے۔ مگر بالکل جو آپ اگر نیوٹرل پھر بھی کمپیریزن کرنا چاہیں تو اسد طور ہو گئے، متی اللہ جان ہو گیا ہے، شہزاد اقبال ہو گئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حامد میر، ایک بڑی آواز، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کے خلاف بھی تھے، اس گورنمنٹ کے خلاف بھی ہیں۔ تو یہ ہم نے ان 4 صحافیوں کو دیکھا ہے۔ بہرحال جو ٹویٹ کی ہے تو اس پہ رسپونڈ کیا ہے جیو کی ٹویٹ پہ انہوں نے کہ آئی ول سے اگین ریلیز عمران خان، وہ سٹینڈ کرتا ہے اپنی بات پہ کہ عمران خان کو ریلیز کرو، تو انتہائی اہم بیان ہے اس کے بارے میں۔ جیسے ہی یہ ٹویٹ رچرڈ گرینیل نے کی تو جنگ گروپ نے اور اپنا جیو نیوز نے وہ ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دی، ویب سائٹ سے اس کو مکمل طور پہ غائب کر دیا۔ تو ایک کردار کشی، ایک وہ بولتے ہیں نا کہ وہ اڑتا تیر لے لیا ہے، تو جیو نیوز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا اس گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو
اڑتا تیر تھا وہ لے لیا ہے جیو گروپ والوں نے. اب وہ پریشان ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اب عمران خان کی رہائی کی جو بات ہے وہ مزید آگے چلی گئی ہے اور امریکہ کے اہم ترین رہنما جو ٹرمپ کی ٹیم میں ہیں وہ کھل کر جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ اس ٹائم پہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کی اکثریت واضح اکثریت آئی ہے اور وہ 20-21 جنوری کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے اور حلف لیں گے. مگر حلف سے پہلے یہ جو باتیں انہوں نے جن لوگوں کو سینئر رہنماؤں کو اپوائنٹ کیا ہے ان کی باتیں چل رہی ہیں. اس طرح ایک اور جو ان کا سینئر رہنما ہے میٹ، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے عمران خان کے حوالے سے اور رچرڈ گرینیل کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اٹارنی جنرل امریکہ کا بنایا جائے گا. تو وہ بھی عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور ریلیز عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو یہ انتہائی اہم خبریں اس ٹائم پہ. اور جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں، انپریڈکٹڈ ہیں، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو نعرے لگائے تھے پاکستان کے حوالے سے کہ عمران خان جو ہے میرا اچھا دوست ہے اور میں اس کی رہائی میں مدد کرے گا اور جب میں گورنمنٹ میں آئے گا تو میں اس کو ریلیز کرے گا. اب یہ وقت آ گیا ہے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہیلپ لیں گے تو ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا صرف عمران خان کو ریلیز کرنے کا کام ہے. اصل میں اس ٹائم پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹلی نہیں آ رہے اس میں ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. وہ ایک ملک کی سپر پاور گورنمنٹ کے صدر بننے جا رہے ہیں، دوبارہ دوسری بار بننے جا رہے ہیں. 2016 میں پہلی بار وہ منتخب ہوئے تھے اور یہ 2024 میں آ گئے ہیں ابھی. تو یہ اتنا عرصہ بعد ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا، یہ ان کا آخری اقتدار بھی ہے. اس میں انہوں نے جنگ بندی کا اعلان بھی کیا ہے، یوکرین کی جنگ کو بند کرنا ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بند کرنا ہے، شام کی جنگ کو بند کرنا ہے. یہ سارا وہ جنگ کے خلاف ووٹ لے کے آیا ہے اور کرپشن کے خلاف لے کے آیا ہے اور مائیگریشن کے جو لوگ ان کے ملک میں غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے ہیں ان کے خلاف بہت سی ایسی چیزیں ہیں. گے کمیونٹی کے خلاف کہ بس 2 ہی لوگ ہیں، گے نہیں ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے. تو مکمل تفسیر ایک واضح ایجنڈے کے ساتھ وہ نیشنلسٹ ٹائپ کے آدمی ہیں، اپنی قوم پرست مانے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور ان کی اکثریت کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کافی سنجیدگی سے پاکستان حکومت کو لیں گے اور پاکستان حکومت سے یہ کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خارجہ طریقے سے اسے یوز کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ کے عمران خان کو ریلیز کروائے گا. شہباز حکومت اس ٹائم مشکلات میں ہے. ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ باہر جو امریکہ میں اربوں روپے لگا کے جو ہیں وہ ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ نے لگائی ہے امریکہ میں اپنی لابی ہائر کرنے کے لیے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہائی افیشل کی پاکستان کی ملاقات ہو سکے یا پاکستانی ہائی افیشل کی ان کے صرف آفیشیل لوگوں سے ملاقات ہو. تو یہ بھی بڑی بات ہے مگر وہ ہو نہیں پا رہی اور پاکستانی حکومت مسلسل ناکام جا رہی ہے. جبکہ دوسری طرف جو عمران خان اس ٹائم جیل میں ہے، امریکہ میں اس کی اتنی پاور ہے، اتنی اوورسیز پاکستانی ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی جو ٹرمپ کی پارٹی ہے ان سے کئی اہم ملاقاتیں کی ہیں. رچرڈ گرینیل سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور ٹرمپ سے بھی جب وہ الیکشن جیت گئے تو ملاقات کی ہے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت اہم موضوع پہ بات کی ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرنا ہے. تو وہ ساری ڈیٹیل ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو سمجھا دی ہے کہ کس انداز میں کہا جائے گا اور پاکستان کو سمجھایا جائے گا. ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا کہنا تو بڑی بات ہے. جیسے ہم نے دیکھا 1999 میں، سن 2000 میں مشرف نے 99 میں نواز شریف کی حکومت کا تلٹا پلٹا اور پھر بل کلنٹن اس ٹائم پہ ملک کے صدر تھے، آخری ٹائم تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ یار نواز شریف کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. نواز شریف کے خلاف ہائی جیکنگ کا مقدمہ تھا جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی. پھر سعودیہ کے ساتھ سعودیہ کو فعال کیا گیا، دبئی کو کہا گیا، وہ دونوں انٹرسٹڈ تھے اور 10 سالہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے. اس طرح اسی پرویز مشرف کے دور میں جو یوٹن ہم نے طالبان کی گورنمنٹ سے لیا اور طالبان اور امریکہ کی جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور وہ دنیا میں ہم پہلا ملک تھے جو ہم نے طالبان کو ایکسیپٹ کیا تھا. جب انہوں نے فون کیا کہ ہم آپ کو پتھروں کے دور میں دھکیل دیں گے، یہ الفاظ تھے امریکہ کے. اس کے بعد ہم نے یوٹرن لیا کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے اور ہم امریکہ کی جنگ میں افغانستان میں شامل ہو گئے. تو جب بھی امریکہ کا پریشر آتا ہے اس گورنمنٹ میں، جب یہ گورنمنٹ بنی تو ان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا اوپنلی کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں،
سب کچھ امریکہ کا لگا ہوا ہے، آکسیجن ہمیں امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کی تھی وہ زہریلی تھی، وہ ملک کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس حد تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو اگر امریکہ صرف آنکھ مار دے، اشارہ کر دے، کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک امریکی صدر اور امریکی حکومت کے اشاروں پہ چلتا ہے، اگر وہ ایک اشارہ کر دے تو امریکہ تو بڑی بات ہے، پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ امریکہ سے بڑا جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہے۔ قرضے واپسی مانگے گا، قسطیں مانگے گا، قرضہ دے گا، پھر نہیں دے گا، مسائل کھڑے کر دے گا۔ تو جب اگر وہ مسائل کھڑے کر دے گا تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، کیونکہ ہمارا تو سارا ڈیپینڈ جو ہے وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک پہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی خود کفالت ہے نہیں کہ ہمارا کوئی ایسی ادارہ ہے جو منافع بخش جا رہا ہے، یا ہم ایک چیز میں اتنے خود کفیل ہیں کہ وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں اور اس سے ہمیں اتنا ریونیو یا پیسے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ بڑے مسائل ہیں کہ کوئی ایک ادارہ بھی پاکستان میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کے خرچے چلا سکے، اس ملک کو چلا سکے۔ ہم مکمل طور پہ ایک فیل سٹیٹ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 3.25 سال سے مسلسل اس کی حکومت ہے شہباز شریف کی۔ عمران خان کو 4.25 سال میں ہٹانے کے بعد 1.25 سال کی پی ڈی ایم نے وہ گورنمنٹ کی۔ پھر جو 3 ماہ کی جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں تاریخ میں ہم نے پہلی بار دیکھا کہ اس میں بھی پی ڈی ایم یعنی سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم پہ موجود ہیں، یہ اقتدار میں نگران سیٹ اپ میں تھی، اور پھر ان کو غیر آئینی طور پہ 1 سال کے لیے کھینچا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوبارہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے، جس میں 2/3 اکثریت کا کلیم کرنے والی جماعت اس ٹائم میں جیلوں میں ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، ان کے کارکن روپوش ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہیں، اور ان کو جلسے جلوس کے لیے اجازت نہیں دی جاتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں کیسے ان کا حشر نشر کیا گیا۔ جن کو اقتدار میں ہونا چاہیے تھا، جن کو تخت ملنا چاہیے تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ ان کی لیڈرشپ جیلوں میں تھی، الیکشن سے 1 ماہ پہلے ان کا سمبل کا نشان چھین لیا گیا۔ یہ پورا قصہ ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں۔ کھمبے کھڑے کیے تھے عمران خان نے۔ سینئر لیڈرشپ جو تھی وہ روپوش تھی اور جیلوں میں تھی۔ عمران خان خود جیل میں تھے، کوئی کمپین تھی نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پرمیشن نہیں۔ کاغذات جمع کرانا کتنا مشکل تھا ان کے لیے، K2 سر کرنا تھا۔ اس کے باوجود جو کھڑے ہو گئے، جو کھمبے کھڑے ہو گئے، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، لوگوں نے ڈھونڈ کے ان کے نشانات جو ہیں ان پہ مہر لگائی اور ان کو جتوایا۔ مگر 9 فروری کو ان کی 2/3 اکثریت کو چینج کیا گیا اور ان کو اقتدار میں نہیں آنے گیا، کیونکہ قبولیت نہیں تھی۔ مقبولیت پاکستان میں اہمیت نہیں رکھتی، قبولیت جب نہیں ہوگی تو آپ آ نہیں سکتے۔ ملک میں جتنے بھی گورنمنٹ آئی ہیں پاکستان میں، اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی ہے، مگر ہر بار جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ لے کے آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے، پہلے انہوں نے سرویس کرائی ہیں، اپنی مکمل معلومات لی ہیں، آئی بی سے، FIA سے، ISI سے، MI سے، مکمل سرویز رپورٹ آنے کے بعد جو جماعت جیت رہی تھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ فوج کے اداروں کے ساتھ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو۔ تاریخ میں پہلی بار ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا، جس کا نقصان یہ ہے کہ ملک کی ایک بڑی جماعت جس کا 5-6 کروڑ کا ووٹ ہے، وہ اداروں کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا آپس میں پھڈا چل رہا ہے، اس میں کوئی سیاستدان انوالو نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ آئے، مطلب اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے عمران خان سے۔ جب تک عمران خان توبہ نہیں کر لیتے، 9 مئی کے واقعات پہ معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک وہ بھی ان کو پھر بھی 1-2-3 سال خاموشی سے رہنا پڑے گا، ان کے لیڈر کو منہ بند رکھنا پڑے گا، ورنہ اقتدار ان کو آگے نہیں ملے گا اور نہ ہی راضا۔ تو تحریک انصاف کو وہ سپیس بھی نہیں دی جا رہی۔ اب ملک کی، اگر آپ کے ملک میں کوئی تیسرا ملک مداخلت کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ فلاں کو ریلیز کر دو، امریکہ جیسا ملک، تو پاکستان کے لیے انتہائی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم نے جتنا بھی امریکہ کا دباؤ ہوتا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں، عمران خان کے معاملے میں، اسٹیبلشمنٹ کافی دور چلی گئی ہے، اور کسی بھی طور پہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بڑی جماعت ہے، اور بڑی جماعت سے بلا وجہ کی ٹسل لینا ملک میں سیاسی عدم استحکام مزید خراب ہوگا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر امریکہ دباؤ ڈالتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈٹ جاتی ہے تو اس میں نقصان ریاست کا ہوگا۔
عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ 9 مئی کے معاملات کو طریقے سے ہینڈل کرے، اور جو ملزمان اس میں ملوث تھے، جو سامنے آئے ہیں، جنہوں نے حملہ کیا ہے اداروں پہ، جو داخل ہوئے کور کمانڈر ہاؤس پہ یا GHQ حملے میں جو ملوث تھے، جو کردار سامنے تھے، جن کے ہاتھ میں اب ورکر تھے، اب وہ زبردستی ان کو لے کے گیا ہے یا بہانہ بنا کے یا حکومت نے کچھ کیا ہے، جو بھی مقاصد تھے، مگر جو لوگ گئے اور جو کیمرے کی آنکھ نے ان کو کیچ کیا ہوا ہے، اس میں جو سیاسی رہنما بھی تھے، ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ باقی عمران خان کو 9 مئی کے معاملات کو خود سے الگ کر لینا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا کہ میرا 9 مئی کے معاملات کی میں مذمت کرتا ہوں، مگر چونکہ میری گرفتاری ہوئی تھی تو اس لیے عوام بھڑک اٹھی۔ تو عمران خان کو اس کی ایک بار پھر مذمت کرنی چاہیے اور 9 مئی کے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور عمران خان کو بھی ہٹنا پڑے گا اپنے نیریٹو سے، تاکہ یہ ملک آگے جا سکے، اور ملک میں مزید یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے حادثے کو برداشت کر سکے۔ ہم پہ بڑے حادثے گزرے ہیں، ہم برداشت کرنے کے مزید قابل نہیں ہیں، اور امریکہ سے بلا وجہ کی ٹسل ہم کیوں لیں کہ عمران خان کی ریلیز کرنے کے بارے میں وہ بات کرے گا اور یہاں پہ ہم وہ دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یا ہم سٹینڈ لے لیں گے۔ سٹینڈ لینے میں ریاست کا نقصان ہے۔ IMF نے اگر پیسے بند کر دیے، ورلڈ بینک نے پیسے بند کر دیے، ہم کو قسطیں واپس کرنا پڑی تو انتہائی مشکلات ہوں گی اور ملک ڈیفالٹ میں جا سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ F-16 کے پرزے بھی جتنے بھی ہیں پرزجات، وہ ہمارا امریکہ سے ریلیشن ہے۔ خیر اب تو ہم JF-17 تھنڈر پہ زیادہ تر اس پہ نربھر ہیں اور ہم اس میں کامیابی سے جا رہے ہیں، JF-17 بلاک 3 پہ بھی، مگر چونکہ F-16 تو آپ کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں اور 4.5 جنریشن کے تیارے ہیں، اور بھی ہمارے بڑے مسائل امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تو اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی آئے گا تو میرے خیال میں لگ ایسے رہا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پر مکمل دباؤ ڈالے گا، بلکہ دباؤ کے ساتھ ساتھ اسے فوری رہا کرنے کا حکم دے گا۔ تو اس سے اچھا ہے اگر جب امریکہ مداخلت کرے تو مل بیٹھ کے آپس میں اگر معاملات کو طے کرتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ اگر ہم خود ہی اپنے آپ سے اپنے ملک کو ٹھیک کریں اور ایک طریقہ نکالیں ملک کو آگے چلانے کے لیے، قومی حکومت بناتے ہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اگر ہم 26ویں آئینی ترامیم پاس کر سکتے ہیں اور عدلیہ کا مکمل طور پہ ان کا جو ہے وہ پٹھا بٹھا سکتے ہیں، تو ہم ایک اور ترامیم کر کے 2 سال کے لیے عبوری حکومت بھی بنا سکتے ہیں، جس میں تمام تر سیاسی جماعتیں ہوں۔ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک مشورہ کرنا چاہیے اور ایک قومی حکومت 2-3 سال کے لیے بنا کے ان کو آگے کیا جائے تاکہ پاکستان کے یہ مسائل ختم ہوں۔ جب تک یہ معاملات اس لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے اور یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہے ان کو دوبارہ آزما کے لوگ تھک گئے ہیں، ان کی جو اچھی باتیں ہیں لوگ اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے، یہ عوام کی نظر میں ننگے ہیں۔ آپ ان کو کتنے بھی اچھے کپڑے پہنا دیں، عوام کی نظر میں یہ موجودہ حکمران جو ہے وہ ننگے ہیں۔ اس لیے ہی 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے جو ہے وہ بھاری اکثریت میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئیڈیا ہے کہ زیادہ تر اکثریت اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ ہے، مگر وہ بلا وجہ کی ٹسل کو زیادہ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔